أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے۔ سامعین کرام، سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 جو ہے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں، یہ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں ان کے، اس میں چند باتوں کا ذکر فرمایا ہے، لوگوں کو آگے کھول کر بتایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے، کون سی آیت؟ ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10، یہ آیت حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ غلبہ اسلام اور فتح اسلام کا اس آیت میں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ فتح اور غلبہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وقت میں ظہور فرما ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حضور صاحب نے یہ الفاظ لکھے تھے یعنی براہین احمدیہ میں، اس وقت حضرت بانی جماعت علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا رتبہ اور مقام اور اعزاز بخشا تھا، ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا کہ جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، جس طرح عام امت کا عقیدہ ہے
کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے، اٹھا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں، تو ان کا اس وقت یہ عقیدہ اپنا بھی یہی تھا، حیات مسیح کا بھی عقیدہ اور بجسم انسی زندہ ان کے اٹھائے جانے کا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اقتباس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آگے حضور صاحب نے اپنی شعراء افاق کتاب جو ہے تریاق القلوب، یہ کتاب حضور صاحب نے 1899 میں لکھی تھی، اور اس تریاق القلوب جو کتاب ہے، اس کے مطلب کہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ پر حضور صاحب دوبارہ امت محمدیہ کے آگے ایک بات رکھتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے تریاق القلوب کا، اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیات کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس ایت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس ایت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں۔ سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صاحب فرما رہے ہیں تریاق القلوب میں 1899 میں حضور صاحب فرماتے ہیں اور مجھ کو بتلایا گیا ہے کہ اس ایت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دنوں پر ہوگی۔ سامعین کرام، اس جو ہے میں نے ابھی اقتباس پڑھا تریاق القلوب کا، اس میں حضور صاحب بڑے کھلے طور پر فرماتے ہیں۔ میں دوبارہ وہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے، یعنی یہ جو الہام ہے قرآن میں 3 دفعہ ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر قرآن کریم میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا 3 جگہ پر وعدہ فرمایا تھا کہ یہ میں تیرے ذریعے کروں گا۔ تو یہی حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھایا گیا تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حضور صاحب یہ الفاظ لکھ رہے تھے 1899 میں، اس وقت ان کا یہ عقائد جو تھے حیات مسیح کے یا آسمان پر زندہ بجسم انس جانے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، یہ وہ چھوڑ چکے تھے اللہ کے الہام کے ساتھ۔ خود اس وقت وہ دعویٰ اپنا مسیح موعود ہونے کا رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کے مطابق۔ تو اس وقت یہ حضور صاحب نے یہ الفاظ لکھے تھے۔ تیسری یہ کہ آپ رسول فرماتے ہیں سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا کہ اس ایت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ حضور صاحب فرماتی ہیں لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس ایت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ یہ باتیں حضور صاحب نے 1899 میں اپنی کتاب جو تریاق القلوب ہے اس میں یہ لکھی تھی۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضور صاحب کے وقت میں یہ غلبہ بہرحال یہ جو جیسے انہوں نے فرمایا تھا وہ تو نہیں ہوا۔
حضور صاحب 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف روانہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور میں یہ بات پوری نہیں ہوئی. یعنی دین اسلام کا وہ غلبہ اور فتح کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 جگہ پر وعدہ فرمایا ہوا ہے. مثلا ایک سورۃ توبہ میں ہے، ایک سورۃ صف میں ہے اور ایک سورۃ فتح میں ہے. 3 جگہ پر یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے. اور یہ وعدہ جو جیسے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا تریاق القلوب میں، تو یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا یہ وعدہ آپ اسلام کی زندگی میں اس کے مطابق جو آپ نے فرمایا تھا پورا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ 1914 میں ان کا بیٹا بشیر الدین محمود احمد خلافت کے نام پر اپنی گدی پر بیٹھا، جو گدی ہے اصل میں ولایت مشق کی گدی ہے. بہرحال وہ تو کہتے ہیں ہم خلافت ہے، بہرحال خلافت سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں. 52 سال انہوں نے قیادت کی جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب سم چھوڑ کے گئے تھے. ان 52 سالوں میں بھی دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ جو وعدہ ہے، جس کا حضور صاحب نے بھی اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرمایا ہے، یہ پورا نہیں ہوا. اگر کوئی کہتا ہے احمدی ہوا ہے تو میرے سامنے آ کے ثابت کرے. جب یہ فوت ہوئے غالباً 9 نومبر میں 1965 میں بشیر الدین محمود فوت ہوئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے دونوں بیٹے جو تخت خلافت جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اس پر برجمان ہوئے تھے. پہلے مرزا ناصر احمد اور پھر اس کے بعد مرزا طاہر احمد. ان دونوں کا یعنی بشیر الدین محمود کے ان دونوں کا بیٹوں کا یہ جو خلافت کا یا ملوکیت کا دور ہے یا ان کی حکومت کا مذہبی آمریت کا دور ہے، یہ 19 اپریل 2003 تک جاری رہتا ہے. اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 38 سال کا یہ موقع ملتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو، ان دونوں لڑکوں کو، بشیر الدین محمود کے دونوں لڑکوں کو، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے دونوں پوتوں کو 38 سال کا بشیر الدین محمود کے بعد موقع ملا جماعت احمدیہ کی قیادت کرنے کا. اب سوال یہ ہے، میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ جناب بتاؤ مجھے کہ بشیر الدین محمود احمد کے بعد یعنی 52 سالہ ان کی جو قیادت تھی، اس کے بعد ان کے دونوں بیٹے جگہ بعد دیگرے خلیفہ بنے یا انہوں نے مذہبی اقتدار پر وہ بیٹھے، قیادت کی جماعت احمدیہ کی 38 سال. کیا اس 38 سالوں میں حضرت بانیہ جماعت الاسلام کی وہ جو فرمائے ہوئے الفاظ ہیں تریاق القلوب کے کہ یہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ مجھ پہ میرے ذریعے ہوگا، کیا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. بلکہ آپ یاد رکھیں 1974 میں مرزا ناصر احمد کے زمانے میں تو ہم لوگوں کو، سادہ احمدیوں کو، ایک مکار سیاستدان نے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی ہی غلطیاں جماعتی خلیفوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر بٹھا دیا تھا، غیر مسلم قرار دے کے. تو یہ غلبہ ہوا تھا اسلام کا ان لوگوں کے دور میں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر 2003 کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، غلبہ کیا ہوا. یعنی مرزا طاہر جب فوت ہوئے اور غالباً 19 اپریل 2003 کو فوت ہوئے، پھر ان کے بعد وہ جس کو جانشین بنا کے گئے تھے مرزا مسرور احمد صاحب، کیا آج تک 13 سال میں مرزا مسرور احمد کے دور میں یہ فتح اور جو ہے حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ میں تیرے ذریعے کروں گا، تمام دینوں پر غالب کروں گا تیرے دین کو، یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے دین اسلام، کیا ہوا تھا مرزا مسرور کے زمانے میں؟ ہوا نہیں. بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، میں بعض کا حیران ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں حیران ہوتے اس کے یہ خطبے سن کے. وہ کہتا ہے کہ غالباً 11 جون کا اس کا ایک خطبہ ہے بڑا مشہور، وہ کہتا ہے کہ حدیث مجددین کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ کوئی حدیث میں ذکر ملتا ہے، ساتھ ہی حدیث بھی کہتے ہیں، لفظ بھی حدیث مجددین کا. میں بعض کو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. یعنی حضرت مرزا صاحب وسلم کی احمدیت جو تھی، بڑی شان کی تعلیم جو وہ دے کے گئے تھے دنیا کو، اور تجدید اسلام کا انہوں نے ایسا حق ادا کیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کے. اور یہ جو لوگ ہیں حضرت مرزا صاحب وسلم کی جسمانی اولاد ہیں، یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ جناب حدیث مجددین کا نہ قرآن میں ذکر ملتا ہے نہ حدیثوں میں ملتا ہے، حالانکہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے 20 نہیں
میں آپ کو سینکڑوں حوالے نکال کے دے سکتا ہوں کہ حضور صاحب نے فرمایا تھا، یہ حدیث مجددین سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے. اور یہ حدیث مجددین جو آنس نے فرمائی ہے اسی آیت کی شرح ہے، اور حدیث مجددین کا یہی آیت جو منبع اور ماخذ ہے. تو یاد رکھیں کہ آج تک بھی 16 جا رہا ہے، 13 سال ہو گئے ہیں مرزا مسعود صاحب کو بھی منصب خلافت پر بیٹھے ہوئے، لیکن انہوں نے ان کے دور میں کوئی اسلام کا غلبہ کہاں غلبہ. ہم تو ایک ملک ملا تھا، قائد اعظم نے حاصل کیا تھا، وہاں پہ بھی ہم در بدر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں باہر. لیکن اپنے لوگوں کی، اب یہ جو خلیفے ہیں ان کی اقتدار جو ہے اس کا حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کے اقتدار کو حاصل کرنے کے شوق جو تھے ان کی پاداش میں پھر آج لوگ ہم عام سادہ احمدی دھکے کھاتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں. کوئی نہیں، کچھ قادیان تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، یعنی ان لوگوں نے، میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، قادیان تو ویسے ہی چھوڑ کے آ گئے. پاکستان میں جب سیاست کی ان کو چسکا پڑا، یہ انہوں نے خواہشیں کی کہ ہم بھی کوئی گورنر شورنر بنیں، کوئی صدر بنے یا وزیر اعظم بنے، اس کی پھر نتیجے میں یہ حالات جو پیدا ہوئے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ خود مرزا صاحب وسلم کی تعلیم کے باغی ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے یہ لوگ ہیں. صادقوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو گزن بھی نہیں پھر پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب اپنے خطبہ الہامیہ، ان کی ایک شورا آفاق جو ہے کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16 پر آپ صاحب فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں، احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنار ہوگا. کیا فرماتے ہیں حضور صاحب؟ حضور صاحب فرماتے ہیں احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنار ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہائی تک پہنچ جائے گی، جو اس مینارہ کی مانند ہے، جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا. اسی کی مانند جیسے کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے. سو مقدر تھا کہ ایسا ہی ہو. سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر حضور صاحب فرماتے ہیں، سنیے، یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں. یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، ان کے اپنے خطبہ الہامیہ ہے، اس میں انہوں نے درج فرمائے ہوئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم نے قادیان میں اس سفید منارہ کی بنیاد سامعین کرام رکھی تھی، جو آپ رسم کی زندگی میں اس کی تکمیل تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی بنیاد رکھتی تھی اپنی زندگی میں. تکمیل آپ کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مینارہ جس کی محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں بنیاد رکھی تھی، جو آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد مکمل ہوا، تو آپ علیہ السلام کا وہ موعود ذکی غلام جسے آپ علیہ السلام نے مجھ سے موعود قرار دیا تھا، وہ اسی سفید مینارے کی مناسبت سے دنیا میں نازل ہوگا. جیسا کہ حدیث میں فرمایا آن ہم نے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں دمشق کی مشرق میں سفید مینارہ کے قریب، مینارہ پر نہیں کہا، سفید مینارہ کے قریب اس کا نزول ہوگا.
تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں 10 دسمبر 1983 میں یہ جو منارہ تھا، اس کے قریب لاہور میں ہی دارالحمد جو احمدیہ جماعت کا ایک ہاسٹل ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے احمدی اسٹوڈنٹ کے لیے، 10 دسمبر میں اسی دار ذکر میں، اسی احمدیہ ہاسٹل میں اس مسیح موعود جو ہے، اس موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ کا نزول ہوا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ دین اسلام جو ہے جس کا غلبہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا 3 دفعہ اپنے پاک کلام میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ کا وعدہ جو ہے، جیسا کہ میں ابھی حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم علیہ السلام کے وہ اپنے اقتباسات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر میں نے سنائے ہیں، ان کا خیال تھا، یہ ان کا خیال تھا اپنا، اور یہی آیت ان پر الہام بھی ہوئی تھی کہ یہ جو غلبہ اسلام جو ہے، یہ فتح اسلام میری زندگی میں میرے ہاتھ سے ہوگی. یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا، اجتہاد تھا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ سارا معاملہ، یہ فتح اسلام کی جو ہے غلبہ ہے، ان کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے. اور جب موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہوگا دنیا میں، دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ایک نظارہ دنیا دیکھے گی، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام وسلم کے ہاتھ سے سب کچھ ہو گیا. یہ بات ہوگی. اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دین اسلام کو دنیا کے باطل ادیان پر غالب کر دکھایا ہے. یہ واقعہ ہوگا، ایسا ہوگا. حضرت وسلم اور محمدی مریم علیہ السلام کے موعود ذکی غلام جو ہے اس کے ہاتھ پر اس کے وقت میں. اب میں آتا ہوں، ایک ای میل ہے لکھی، غالباً 7 کو لکھی تھی دسمبر کو. یہ خالد احمدی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں محترم عبد الغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ایم ملک حسینی صاحب wrote, Hazrat Jamba Sahib alayhi salam has prophesied or explained us in the light of Quran Kareem and Ahadith Nabawiyya that Ghalba Islam, which was long awaited par ayat le yuzrahu ala deen kullihi, will come into being in the lifetime of Hazur Aqdas alayhi salam. یہ اس آیت کو متعلق وہ کہہ رہے ہیں. Since Hazur has also shared with us year of Wisal Akbar, which is 2028, just 11 years only ahead. This is an inference from Hazrat Jamba Sahib's khutbat, which is needed to be confirmed or denied by Ahmadi Islam Pasand brothers. There appears hesitancy to clearly accept or deny it. Please, webmasters, your affectionate attention is needed for public benefit and clear understanding of it. Jazakallah. خالد احمدی صاحب ویب ماسٹر جو ہیں، میرے بچے ہیں الحمدللہ، بڑا فخر ہے مجھے ان بچوں پر. آپ تو کافی ناراض ہو گئے ہیں جب میں نے ان کی کوالیفیکیشنز ایک ای میل میں آپ لوگوں کو لکھا تھا. تو بہرحال آپ نے پھر جواب میں اپنے بچوں کے متعلق لکھا. یہ وہ رد عمل تھا آپ کا، آپ برداشت نہیں کر سکے میرے بچوں کا جو الحمدللہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی آپ کے بچوں کے متعلق پڑھ کے کہ بڑے اچھے نیک بچے آپ کو انٹیلیجنٹ دیے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے گھر میں ایسے لیک انٹیلیجنٹ بچے پیدا کرے، بلکہ ہر احمدی کیا ہر مسلمان کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس قسم کے بچے پیدا کرے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کے متعلق لکھا، اب وہ بھی آپ لوگوں کے آگے برداشت نہ ہوا. حالانکہ میں نے آپ کے لیے نہیں لکھا تھا، بلکہ کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں اس دنیا میں دعوے کرتے پھر رہے ہیں، میں نے ان کو آئینہ دکھایا تھا. بہرحال آپ نے بچوں کا جو لکھا ہے بڑی خوشی ہوئی مجھے. تو میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ ہر احمدی بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں ایسے آئنسٹائن اور ایسے نیوٹن پیدا ہوں، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوں جو دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے دکھائیں.
بہرحال یہ آپ کی ای میل میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، محترم منور ملک حسینی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جنبا صاحب علیہ السلام نے پیش گوئی کی ہے یا قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ ایت لیجزرع علی الدین کلہ میں جو غلبہ دین اسلام کا وعدہ ہے وہ میری زندگی میں پورا ہوگا۔ چونکہ حضور صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا وصال 2028 میں ہوگا اور اب صرف 11 سال رہ گئے ہیں، یہ حضرت جنبا صاحب کی خطبات میں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ احمدیہ اصلاح پسندی بھائی اس کی تصدیق کریں یا انکار کریں، اس حقیقت کو واضح الفاظ میں اقرار کرنے کے حوالہ سے ہچکچاہٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ میرے جو بھائی ہیں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے، میرے ساتھی ہیں، ان کے متعلق یہ گمان کر رہے ہیں یا شک کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ الغلام ویب سائٹ جو ہے کہ افادہ عام کے لیے، الغلام ویب سائٹ ماسٹر جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے اس کی تصدیق کریں، جزاک اللہ۔ بہرحال الغلام کے جو ویب ماسٹر ہیں وہ تو ان کی تو یہ ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ کو، یعنی یہ جو آپ نے ای میل لکھی ہے اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ خاکسار کا دعویٰ ہے کہ سورت صف کی آیت نمبر 10 میں جس دین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی ہے وہ پیش گوئی انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ پوری کر کے دکھائے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ میں اب دوبارہ، حالانکہ یہ باتیں میں نے پہلے بہت دفعہ اپنے مضامین میں اور اپنے خطبات میں کہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ بار بار وہی سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ غالباً 28 مارچ 2014 کا جو خطبہ جمعہ ہے میرا یاد پڑتا ہے، اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے اس بات کو، اور 2014 میں ہی کسی خطبے جمعے میں نے یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ 2028 تک میری زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ہے اور یہ وعدہ سچا ہے۔ اگر 2028 میں سے ایک دن بھی رہ گیا، خدا کی قسم وہ دن ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ خاکسار کے ذریعے دین اسلام کو دنیا کے باطل ادیان پر غالب نہیں کر دیتا۔ پیش گوئی مسلم موت میں جتنی بھی حیرت انگیز اور عظیم و شان کامیابیوں کا وعدہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم علیہ السلام کو، وہ سب خاکسار کے وجود میں پوری فرما کر تب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ میں آپ تم سب لوگوں سے کہتا ہوں، یاد رکھیں، اور یہ باتیں آج سے نہیں، 1993 میں مرزا طاہر بھی میرے متعلق بد دعائیں کرتا چلا گیا اس دنیا میں، بڑی حسرت سے گیا ہے وہ۔ یہ تمہارا نیا جو ہے یہ خلیفہ بنا ہوا ہے، اس کو جو وہ بنا گیا تھا، یہ بھی بد دعائیں کرتا پھر رہا ہے 13 سال سے، اور تم سب، تمہارے مولوی بد دعائیں کرتے پھر رہے ہیں میرے متعلق۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، خدا کی قسم تمہاری بد دعائیں میرا خدا تمہارے منہوں پر دے مارے گا، اور اپنے اس عاجز بندے کو بڑی شان سے جو اس کے وعدے ہیں اس کا مصداق تمام دنیا کو بنا کر دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت تم سب کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور پھر تم کیا کہو گے؟ تو ساڈا ہی ہے نا، تم یہ کہو گے میرے متعلق، ہیں تو ساڈا ہی نا۔ یہ بات بھی تم کہو گے کہ ہاں مرزا غلام دی دعا تھوڑا لگ گئی ہے۔ میں جواباً آج کہتا ہوں، یہ باتیں تم اس وقت کہو گے، میں آج تمہیں کہتا ہوں کہ اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کے نیک بچوں کے وجود میں پوری کیا کرتا ہے۔ یہ دعائیں ان کو لگتی ہیں جو نیک ماں باپ کے گھر میں سلیم الفطرت نیک بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو یہ دعائیں لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندوں کی، اور یہ دعائیں مجھے لگی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، جو حرام کی اولاد ہوتے ہیں اور اس دنیا میں حرام کی اولاد جن کر پھرتے ہیں، الاعلان اپنے ساتھ اپنے لڑکے لے کے پھرتے ہیں حرام کے پیدا کیے ہوئے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پیارے
اور برگزیدہ اور مقبول بندوں کی دعائیں ان کو نہیں لگتی، بدکاروں کو ان کو لگتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ ماں باپ کے گھروں میں نیک اور سلیم الفطرت بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو قرآن کریم کا علم دیا، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات کے ذریعے حیات مسیح اور آپ کے زندہ بجسمے سے آسمان پر اٹھائے جانے کے جھوٹے عقیدے کی جڑ کاٹ دی. حضرت مرزا صاحب سامنے یاد رکھیں کہ کوئی تفسیر نہیں لکھی تھی اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے آپ السلام کو یہ قرآن کریم کا علم دیا تھا. یہ علم ہے اللہ کا جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے نیک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے نیک اولاد کو دیا کرتا ہے. حضرت مرزا صاحب السلام سے پہلے کسی مجدد، کسی ولی کو قرآن کریم کا یہ علم نہیں دیا گیا تھا. یہ بھی ایک شان ہے مرزا صاحب کی. اور یہ بھی یاد رکھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے طور پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی خاص دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس عاجز کو قرآن کریم کا علم دیا. اور میں نے آپ کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مجھ سے موت کی جڑ کاٹ دی. یہ ہے قرآن کریم کا علم. جو لوگ مجھے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کی چیلنج دیتے پھر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ چیلنج دینے یا خالی نعرے مارنے یا جھوٹے خاکسار پر الزامات لگانے کی بجائے میدان میں نکل کر کچھ کر کے دکھائیں میرے مقابلے میں. قرآن کریم کا یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے کہ اے میرے بندے، اے عبدالغفار، تو قرآن کریم پڑھ. وہاں پر میں نے سابقہ جو انبیاء تھے ان کو میں نے غلاموں کی بشارتیں دی تھیں. تو دیکھ کہ جب میں نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو بشارتیں دی تھیں تو اس وقت وہ غلام تو ان کے گھر میں نہیں تھے، پیدا ہی نہیں. وہ بشارت کے بعد میں نے دی ہے ان کو. میں نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم و شان خبروں کے نتیجے میں پھر قرآن کریم کو بڑے غور سے پڑھا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ باقی اللہ کی باتیں سچی ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی نبی ولی کو کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت بیٹا جس کی بشارت دی گئی تھی اس کے گھر میں نہیں ہوتا، اس کی گود میں نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ الہامی کلام پڑھ تو جو میں نے محمدی مریم پر ذکی غلام کے حوالے سے نازل کیا تھا. اور دیکھ میرا وہ کلام بتا رہا ہے کہ میں نے تو محمدی مریم کے گھر میں بطور سلبی لڑکا، بطور جسمانی لڑکا وہ غلام دیا ہی نہیں. تو پھر ان سے پوچھ، خلیفوں سے، مرزا طاہر سے پوچھ کہ جناب وہ لڑکا تو اللہ تعالیٰ نے، وہ ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے محمدی گھر میں پیدا ہی نہیں کیا. تو آپ کا والد یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد پھر مسلم موت کیسے ہو گئے؟ یہ 1993 آغاز اپریل 1993 میں میں نے اپنا یہ دعویٰ بالواسطہ رنگ میں مرزا طاہر کے آگے رکھ دیا تھا. اس کے بعد وہ 10 سال زندہ رہے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپتی رہی تھیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کی حالت کا، ان کی بیماریوں کا. ان کو کوئی اور بیماری نہیں تھی، صرف بیماری یہ ان کو لگ گئی تھی کہ اب میں کیا کروں. وہ ذکی غلام جس کی پیشگوئی کے متعلق ہم قبضہ کر کے جھوٹا دعویٰ میرا باپ کر کے اس کو نگل چکا ہے یا ہم اس کو رستے سے ہٹا چکے ہیں، وہ تو بندہ سامنے اللہ تعالیٰ نے میرے کھڑے کر دیا، میں کیا کروں. یہ وہ غم تھا، یہ وہ خوف تھا ان پر جس کی وجہ سے وہ ڈیسوں کے آگے گرتا پھر رہا تھا. بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کا علم ہوتا ہے. تفسیریں لکھنے والے چیلنجز دینے پر وہ کہیں بتائیں ان کو کیا قرآن کا علم ملا ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ اس عجز سے پہلے جماعت احمدیہ میں یہ قرآن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، دے بھی نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور یہ رحمت اسی محمود ذکی غلام کی قسمت میں لکھی تھی جس کو اسے محمدی مریم پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق بنانا تھا، الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما کا مصداق بنانا تھا، اس کو دینا تھا علم. یہ ہوتا ہے علم. علاوہ اس کے
خاکسار نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے الہامی نظریہ ورچو از گاڈ کو قرآن کریم سے ثابت کر کے دنیا کے آگے رکھا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم نے اب ایک شیر کی طرح دنیا کے باطل نظریات پر حملہ کیا ہے، اور اس حملہ کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی جھوٹا فلسفانہ نظریہ اور کوئی جھوٹا دین قرآن کریم اور دین اسلام کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ دیکھیں، میرا کتابچہ ہے چھوٹا سا، بہت چھوٹا ہے، یہ کوئی 100 صفحے ہیں اس کے۔ آپ جانتے نہیں اس کی طاقت کو، اس میں کتنی طاقت ہے اس ورچوئس گاڈ میں۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ام النظریات ہے، مدر آف تھیریز ہے۔ آپ لوگ نہیں جانتے اس میں کتنی طاقت ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے آئندہ دنیا میں۔ اور یہ سب کچھ سامعین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی کسی رنگ میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق ملی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملی۔ حضرت مرزا صاحب وسلم کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی خدمت دین اسلام کی توفیق ملی تھی، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ میں لقا یہی ہے۔ سامعین کرام، آج میں بھی یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ میں لقا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سامعین کرام، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی خاص دعا کے نتیجے میں پایا ہے، جو انہوں نے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریازاری کی تھی، جو دعائیں کی تھیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں ان کی پوری فرمائی ہیں۔ اگر آپ کو اب پتہ نہیں تو بڑی جلدی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، جو آپ مجھے دیکھتے ہیں وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ نظر بھی آپ کو کیسے آؤں؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں میں تعصب اور جہالت کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، جس نے خاکسار میں اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام میں کوئی فرق کیا، اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ ہی مجھے سمجھا۔ میں صرف میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہ کے اس شعر کے میں مطابق آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں، کھس کھس جنہ قدر نہیں میرا، کھس کھس جنہ قدر نہیں میرا، میرے صاحب نوں وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ ایک لکھی جا چکی ہے تقدیر تمہاری، کہ میری غلامی کے بغیر تمہیں کوئی اب چارہ نہیں۔ آپ کے خلیفے، آپ کے مولوی جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں، ناکام و نامراد ہے میرے آگے۔ ان خلیفوں نے تو جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کی تھی، اس کو قبرستان میں بدلا۔
یہ مردہ ہیں میرے آگے لوگ، اور تمہارے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اس دنیا میں کہ تم میری غلامی میں آؤ گے۔ اب نہ صرف تم کہ اس دنیا کی بہت ساری قومیں اس عاجز کی غلامی میں آنے والی ہیں بڑی جلد۔ آپ کئی جناب خلیفہ رابع صاحب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ یہ غور کرو، میرے شعر نہیں ہے، یہ انہوں نے کہے تھے، آپ نے سنے ہیں ان کے جلسوں میں، ان کے مطلب کہ یہ ان کے کلام سنا ہے تو ان کا ایک کلام ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائیں گے۔ الحمدللہ یہ ان کا کلام اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پورا فرمایا ہے۔ اب میرے بعد کچھ میرے ہی بھاگے ہوئے مرید اس شعر کو اپنے وجود میں کہتے ہیں جی یہ غلام مسیح عظمہ ہم ہیں، تو ان سے بولو کہ کچھ کرامت دکھاؤ اپنی۔ یہ میرا دیکھو کرامت خدا نے مجھے بخشی ہے، یہ مرزا طاہر کے اسی شعر کا نتیجہ ہے، یہ ورچوئس گاڈ آئندہ دنیا میں واقع ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے مصداق ہم ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ ہیں بھٹکے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے کچھ رویے بھی بدلنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کہ حضور دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کی تعلیمات پر چلنا پڑتا ہے۔ جو بندے خدا تعالیٰ کی تعلیم سے باغی بن جائیں اور اس دنیا میں ابلیس کی پیروی کریں، شیطان کی پیروی کریں، ان کو پھر ہدایت نہیں اللہ دیا کرتا، ان کو تو پھر ان کا ٹھکانہ عذاب علیم ہے، جہنم ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک ویژنری انسان تھے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یافتہ بندہ تھا۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، کئی لوگ جو ہیں میرے مخاطب قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے، ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی، وہ وابیلا کرتے پھریں گے، جمعہ صاحب علامہ اقبال بھی بات کرتا ہے، علامہ اقبال نے تو مرزا صاحب صاحب کے متعلق غلط باتیں لکھی ہیں۔ دیکھو، میں آپ کو پہلے بھی میں خطبات میں بتا چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، اقبال نے اگر کچھ ایسی باتیں لکھیں حضرت مرزا غلام صاحب کی شان میں جو غلط تھیں، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اپنی ان باتوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو جواب دینا پڑے گا علامہ اقبال کو۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا فضل یافتہ انسان تھا۔ اللہ کا فضل کسی کے ٹھیکیداری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ آگے آپ کی جو آپ کی بیٹی کی اولاد ہے، اس میں بھی بہت لوگوں پر اپنا فضل فرمایا۔ سادات میں سے بڑے بڑے مجدد ہو گزرے ہیں، ولی گزرے ہو گئے، امام ہو گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل، اس کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی ٹھیکہ نہیں تھا بھی یہ میری نسل میں ہی چلیں گے۔ نہیں، ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں یہ دیتا کہ میری فضل کے وارث بن جاؤ، میری رحمت کے وارث تم بن جاؤ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا نشان بنایا، ان پر کرم کیا اپنا۔ مغلوں میں سے آپ لوگ پڑھیں ان کی کتابیں، خود اپنے جو مغلیہ نسل ہے، اپنے ان کے والد تھے یا یہ نسل ہے یا ان کے قسم تھے، امام دین، نظام دین ٹائپ لوگ تھے، وہ کس کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشن چراغ پیدا کیا۔ چراغ بی بی کے گھر وطن سے یہ مرزا غلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے اس برگزیدہ بچے کو ایک دنیا کے ایک نشان بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل مرزا غلام صاحب کی اولاد کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ وہ جو مل مار کے بیٹھے ہوئے ہیں 1954 سے لے کر آج تک، جی وہ 1000 سال تک کوئی پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی بس ہمارے علاوہ تو کوئی اللہ کو بول ہی نہیں سکتا، کوئی خواب نہیں سچی دیکھ سکتا، کسی کو اللہ الہام نہیں کر سکتا، اللہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ یہ کہاں کے خلیفے ہیں؟ یہ تو چال باز لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے مرزا صاحب صاحب کی تعلیم سے بغاوت کی، مرزا صاحب صاحب کی احمدیت کو اپنی دکان کا ذریعہ بنایا، مرزا صاحب صاحب کے نام پر اپنی اس دکان جو ہے مذہبی بنائی ہوئی، اس کو چلا رہے ہیں یہ لوگ۔
इनका मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की अहमदियत से कोई तल्लुक़ नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों के आगे खड़ा हूँ, मैं दावा रखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे खलीफा बनाया है। मैं खुदा का बनाया हुआ खलीफा हूँ। मस्जिदों में बैठ कर ये तमाशे, ये ड्रामा गिरी होती है, मैं वैसा खलीफा नहीं हूँ। इन अपने बनाए हुए खलीफों को मेरे सामने, मेरे मुकाबले पे लेके आओ। क़यामत तक ये लोग मेरे आगे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैं खुदा का बनाया हूँ। ये होते हैं खुदा के बनाए हुए खलीफे, उनकी ये शान होती है, वो छुपते नहीं फिरते। तो मैं इकबाल की बात कर रहा था कि जो उन्होंने गलत बातें की या उनसे गलतियां हुई, वो उनके अपने ज़िम्मेदार हैं। मैं उनको कंडेम करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बंदा एक फजल याफ्ता इंसान था। क्योंकि फजल तो अल्लाह ताला के पास है, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे महरूम कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख के दरवाजे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। ये उसका काम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इकबाल की मैं एक शेर पढ़ता हूँ आप लोगों के आगे, एक दो। ये शेर जो है, इसमें उसने उस शख्स ने भी आइंदा ज़माने के लिए एक पेशगोई की है। इकबाल कहता है, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महबे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आगे वो कहती हैं, शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। सामीन इकराम, जिस नगमाए तौहीद की इस शेर में इल्लामा इकबाल ने बात की है, ये नगमाए तौहीद क्या है? मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि ये नगमाए तौहीद आला इंतहाई हमागीर नज़रिया वर्चुअस गार्ड है। ये नगमाए तौहीद सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थ्योरी है। ये नगमाए तौहीद उम्मुल नज़रियात, मदर ऑफ थ्योरीज वर्चुअस गार्ड है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर नज़रिया जो होता है, अब इस दुनिया में जो लॉ हैं, पहले नज़रियात थे। बहुत मशहूर जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी शुरू में एक नज़रिया था, न्यूटन ने पेश किया। एक वक्त तक ये नज़रिया रहा, इस पर हमले हुए, बड़ी मारें खाई इस नज़रिए ने, क्योंकि ये जो नज़रियात हैं शुरू में बड़ी मारें खाते हैं। मारें खा खा के जो सच्चे होते हैं वो जम जाते हैं, अपना मनवाते हैं, फिर मनवाने के बाद वो ला बन जाते हैं दुनिया में। दुनिया उनको तस्लीम करती है कि ये ला है। ऐसे ही न्यूटन का ये जो कस्से शक्ल का जो नज़रिया था, इसने बड़ी मारें खाई, मारें खाने के बाद फिर अब ला बन गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्चुअस गॉड, आज मैं भी इसको सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल थ्योरी कहता हूँ आप लोगों के आगे, जबकि मैं हक़्क़ुल यकीन रखता हूँ कि ये सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल लॉ है। इससे बढ़कर कोई लॉ नहीं हो सकता। आइंदा जो खुतबा जुमा होगा उस पर मैं वर्चुअस गॉड के मतलब कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, मुख्तसर सी बताऊँगा लोगों को कि ये है क्या। सामीन इकराम, कुरान करीम की क्या शान है, और ये जो है कुरान कितनी ताकत रखता है अपने वजूद में। इस सिलसिले में मैं मोहम्मदी मरीम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब अपनी अज़ीम शान किताब आइना कमालात इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 5 सफ़ा 545 पर लिखती हैं। आपके अल्फाज अरबी में हैं, मैं उसका तर्जुमा आप लोगों के आगे पढ़ कर सुनाता हूँ। हज़ूर साहब फरमाते हैं, कुरान पाक एक अनमोल मोती है, इसके बाहर रोशनी है और इसके अंदर रोशनी है, और इसके ऊपर रोशनी है और इसके नीचे रोशनी है, और इसके हर लफ्ज़ में रोशनी है। ये एक रूहानी बाग है जिसके ढके हुए फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, लेकिन अगर तोड़ेगा कोई, कोशिश करेगा तो तोड़ेगा ना। जो उन राहों पर चलेगा जो जिन राहों का अल्लाह ने खबर दी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, जो लोग हमें पाना चाहें हम उनको अपने रास्ते बता देते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। फिर उसके बाद जब अल्लाह बता देता है तो वो सच्चे जो लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, बदकार नहीं अल्लाह को पा सकते। सच्चे लोग जो होते हैं, नेक माँ बाप की औलाद जो होते हैं, उनके घरों में वो नेक बच्चे पैदा होते हैं, वो फिर
اللہ تعالیٰ کی ان راہوں پر چل کر اللہ کو پاتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں، ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشنی کی جا سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم احمدیوں کے گھروں میں جو اولاد پیدا فرمائے ان کے نصیب میں یہ فرمائے یہ چیزیں، یہ رحمت فضل، کہ یہ جو خبریں بانی جماعت صاحب نے ہم کو دی ہیں، اپنی آپ کو ایسا بنا لیں اللہ کے راستے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر حضور صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرمایا ہے، وہ نعمتیں قرآن کریم میں سے پائیں۔ میں سب کو کہوں گا تم سائنٹیفک جرنلز کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ سارے خزانے ہر قسم کے علمی اس قرآن میں پوشیدہ ہیں۔ تم مجھے کھینچتے پھر رہے ہو سائنٹیفک جرنل میں، کوئی دکھاؤ جمبا صاحب کا کوئی آرٹیکل فلانا کو، مرزا صاحب کے کتنے آرٹیکل سائنٹیفک جرنل میں چھپے تھے، آسم کے کتنے چھپے تھے۔ یہ مطلب کیا کرتے ہو تم؟ مرزا صاحب کی تعلیم کو پکڑو، قرآن کی طرف آؤ۔ جب تم قرآن کی حکومت اپنے پر وارد کر لو گے، جب سچے دل سے تم قرآن کریم میں سے وہ خزائن ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے دنیا علم کے، تو یہ قرآن تمہارے آگے کھلتا جائے گا جیسے کہ خدا نے مجھ پر کھولا ہے۔ یہ بعض اوقات جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ یہ الہامی جو ہیں الفاظ ہیں قرآن کی میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ یقیناً جب تم بھی ڈوب کے اس قرآن میں پڑھو گے تو یہ قرآن کریم بھی تم پر کھلے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اس قرآن کا یا میری اولاد کو اوپر کھلے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو بھی سچے دل سے اس قرآن کی طرف آئے گا اور اس کو پڑھے گا تو اس پر قرآن کی یہ نعمتیں، یہ قرآن کے علوم جو ہیں یہ اس پر کھلیں گے۔ تم سائنٹیفک جرنلوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو، قرآن تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے مجھے کہ جمبا صاحب اپنے نظریہ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہتے مجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سیدھے راستے بھٹکے ہوئے لوگ ہو۔ وہ راستہ جو آسم نے دنیا کو دکھایا، وہ راستہ جس کی خبر حضرت مرزا غلام صاحب نے، محمدی مریم نے لوگوں کو دی کہ یہ وہ سچا راستہ ہے، تم اس راستے کو چھوڑ کر دور جا چکے ہو۔ تم سائنٹیفک جرنل کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو۔ بار اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں اس کی توفیق بخشے کہ تم بھی بڑے تقوی کے ساتھ اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو، ڈوب کر پڑھو اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس یہ قرآنی علوم ہیں جو نعمتیں آپ پر کھولے گا۔ اسی پر میں اپنا خطبہ جو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।